بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ سنیں گے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز حکایت، چھوٹا قد بڑی عقل اور حکمت کی طاقت۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شہزادے کے بارے میں سنا کہ اس کا قد چھوٹا اور شکل و صورت معمولی تھی، لیکن اس کے دوسرے بھائی خوبصورت اور لمبے ترنگے تھے۔ ایک مرتبہ اس کا باپ حقارت اور ناپسندیدگی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ شہزادہ ذہانت سے اس بات کو سمجھ گیا اور بولا، اے ابا جان، ٹھگنا عقل مند لمبے بیوقوف سے اچھا ہوتا ہے۔ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ جو چیز قد میں چھوٹی ہوتی ہے وہ قیمت میں بہتر ہوتی ہے؟ جیسے کہ بکری حلال ہے اور ہاتھی حرام ہے، اسی طرح کوہ طور زمین کے چھوٹے پہاڑوں میں سے ہے، لیکن وہ قدر و منزلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے۔ آپ نے وہ بات سنی جو ایک دبلے عقل مند نے ایک موٹے بیوقوف سے کہی تھی کہ عربی گھوڑا اگرچہ کمزور ہو پھر بھی طویل بھر گدھوں سے بہتر ہوتا ہے۔ باپ یہ سن کر ہنس پڑا اور درباریوں نے اس کی بات پسند کی اور بھائیوں کو اس سے دلی صدمہ پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ جب تک آدمی نے بات نہ کہی ہو اس کا عیب اور ہنر چھپا ہوتا ہے۔ ہر جھاڑی کو یہ نہ سمجھ کہ وہ خالی ہے، شاید اس کے پیچھے تیندوا سویا ہوا ہو۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اسی زمانے میں بادشاہ کے سخت دشمن نے سر اٹھایا۔ جب دونوں طرف کے لشکر آمنے سامنے ہوئے اور انہوں نے آپس میں لڑائی کا ارادہ کیا تو جو سب سے پہلے میدان میں اترا وہ وہی شہزادہ تھا، اور اس نے کہا، میں وہ نہیں ہوں کہ لڑائی کے دن تو میری پشت دیکھے، میں وہ ہوں کہ خاک اور خون میں تو ایک سر دیکھے گا، کیونکہ لڑائی کے دن جو جنگ کرتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، اور جو بھاگتا ہے وہ اپنے پورے لشکر کا خون کرتا ہے۔ اس نے یہ کہا اور دشمن کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑا، چند تجربہ کار سپاہیوں کو قتل کیا۔ جب باپ کے سامنے آیا، خدمت زمین کو بوسہ دیا اور کہا، اے وہ کہ میرا جسم تجھے کمزور لگا، کہیں موٹاپے کو تو ہنر نہ سمجھے۔ پتلی کمر والا گھوڑا لڑائی کے دن کام آتا ہے، نہ کہ جوتنے والا بیل۔ کہا جاتا ہے کہ دشمنوں کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی اور یہ لوگ کم تھے، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے بھاگنے کا ارادہ کیا تو شہزادے نے نعرہ مارا اور کہا، اے بہادروں، کوشش کرو، خبردار عورتوں کا لباس نہ پہنو۔ اس کے کہنے سے سواروں کی بہادری بڑھ گئی اور ایک بارگی حملہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اسی روز انہوں نے دشمنوں پر فتح پا لی۔ باپ نے اس کے سر اور آنکھوں پر بوسہ دیا اور بغل گیر ہوا اور اس پر روز افزوں توجہ کی اور اس کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ اس کے بھائیوں نے حسد کیا اور اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اس کی بہن نے کھڑکی سے دیکھ لیا اور کھڑکی بجا دی۔ شہزادہ ذہانت سے سمجھ گیا، کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور کہنے لگا کہ یہ تو ناممکن بات ہے کہ ہنر مند مر جائیں اور بے ہنر ان کی جگہ سنبھال لیں۔ لوگوں نے باپ کو یہ قصہ بتایا۔ باپ نے اس کے بھائیوں کو بلایا اور مناسب سزا دی، پھر ملک کے اطراف میں سے ہر ایک کے لیے اس کی پسند کے مطابق ایک حصہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ فتنہ ختم ہوا اور جھگڑا جاتا رہا، کیونکہ 10 فقیر ایک کمبلی میں سو جاتے ہیں اور 2 بادشاہ ایک ولایت میں نہیں سماتے۔ مرد خدا اگر آدھی روٹی کھاتا ہے تو دوسری آدھی فقیروں پر خرچ کر دیتا ہے۔ اگر بادشاہ ایک ولایت کی حکومت حاصل کر لیتا ہے تو اسی طرح دوسری ولایت کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اس حکایت سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ عقل و حکمت ظاہری شکل و صورت سے برتر ہے۔ شہزادے نے یہ ثابت کیا کہ ظاہری شکل یا قد سے زیادہ اہمیت عقل اور حکمت کی ہوتی ہے۔ دانائی اور ذہانت کسی بھی چیلنج سے نمٹنے میں مددگار ہوتی ہے، چاہے مخالف زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو۔
حقیقی بہادری کردار سے ظاہر ہوتی ہے۔ جسمانی قوت کے بجائے بہادری کا اصل مطلب دل اور کردار کی مضبوطی ہے۔ شہزادے نے میدان جنگ میں ثابت قدمی دکھا کر اپنی صلاحیتوں کو منوایا۔ ظاہری کمزوری دھوکہ ہو سکتی ہے۔ ظاہری طور پر چھوٹا قد یا کمزوری دراصل قابلیت یا صلاحیت کی کمی نہیں ہوتی۔ انسان کا اصل ہنر اور قابلیت اندر سے آتے ہیں جو اسے کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ حسد اور سازش کا انجام تباہی ہے۔ شہزادے کے بھائیوں نے حسد کے تحت سازش کی لیکن ان کا انجام برا ہوا۔ حسد اور سازش ہمیشہ تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ عقل مند شخص مشکل حالات کا سامنا بہتر طریقے سے کرتا ہے۔ شہزادے نے نہ صرف جنگ میں بہادری دکھائی بلکہ ذہانت سے مشکل حالات کا سامنا بھی کیا جس سے وہ کامیاب ہوا۔ یہ حکایت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کامیابی کے لیے صرف طاقت کی ضرورت نہیں بلکہ عقل، دانشمندی اور حوصلہ بھی ضروری ہے۔